لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ اعمال میں سستی بہت آ جاتی ہے، پہلے ذکر کرتے تھے اب ذکر ہوتا نہیں، پہلے تلاوت کرتے تھے اب تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، نفلیں پڑھتے تھے اب نفلوں کی توفیق نہیں ہوتی، بس عجیب سی کیفیت رہتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، وہ تو اپنا کام کرتا رہے گا، اور نفس انسان کا انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اپنے نفس کو اپنا دشمن رکھ، اس لیے کہ یہ میری دشمنی پر کھڑا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں یہاں پہ کہ جو شخص اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے نا، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ اللہ کے دشمن کی مدد کرتا ہے۔ اس حدیث کی ضمن میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے اپنے ایک مکتوب میں۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اپنے نفس کو دشمن رکھ کہ یہ میری دشمنی پر کھڑا ہے، تو جو اب نفس کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے دشمن کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بہت سخت بات ہے، یہ سخت تو ہمارے لیے ہے نا، ورنہ جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور عبرت پکڑتے ہیں، جن کے اندر کچھ خوف خدا ہے، جن کے اندر تقوی ہے نا، وہ ایسی باتوں سے ڈر جاتے ہیں، اور ایسی بات ان کے تزکیے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس لیے نہیں ہوتی کہ زندگی کا ایک حصہ ہم نے نفس کی پیروی میں گزار دیا ہے، خواہش نفس میں لگے ہوئے ہیں۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے نا، پھر ہم آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، شیخ کے پاس آتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع صادقین، صادقین کے ساتھ نتھی ہو جاؤ۔ ایک حدیث شریف میں ایک صحابی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تجھے دین کی تقویت کی چیز نہ بتاؤں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے ذکر کی مجالس ہیں، تو ان مجالس کو مضبوطی سے پکڑ، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو خوب اللہ کا ذکر کیا کر۔ یہ چیز شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ نسخے تو بتا دیے نا حدیث شریف میں، یہ اس کا جواب ہے جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم سے ذکر نہیں ہوتا، ہم سے تلاوت نہیں ہوتی، ہم سے اب فجر میں اٹھا نہیں جاتا، یہ اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں کو فرشتوں کو تو نہیں بھیجے گا، آپ جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے یہ اٹھ بھائی نماز پڑھ، چل تو اب چھوڑ کاروبار اور چل ہاتھ سے پکڑ کے وہ مسجد میں لائے گا، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ وہی شیخ پیر و مرشد جو ہے وہ ایسی کوئی توجہ ڈال دے کہ بس یہ سارے کام آسان ہو جائیں، پیر صاحب ہی کریں جو کرنا۔ حضرت نے، شیخ نے جو توجہ ڈالنی ہے نا، یہ شیخ کی توجہ کا اثر ہوتا ہے، اور جن کو تجربہ ہوا وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن شیخ کی توجہ کا اثر عارضی ہوتا ہے، یاد رکھیں، اور کچھ تھوڑا شوق دلانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے بڑھ کے کسی کی توجہ ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام توجہ ڈالتے ساروں کے کام بن جاتے، بس کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم یہاں ملازمت میں جانے کے لیے، کاروبار پہ جانے کے لیے تو نہیں ہم کہتے کہ جی ہمیں کوئی فرشتہ پکڑ کے لے کے جائے، وہاں سب ٹھیک ہے، صبح کو اٹھ کے جائیں گے، 9 بجے ڈیوٹی پہ پہنچیں گے، بالکل جی، وہاں یہ شکایت نہیں ہوتی۔ شکایت یہی ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے میں سستی ہو رہی ہے، نفل پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں سستی ہو رہی ہے۔ جو نسخہ بتایا اس نسخے پہ ہم عمل نہیں کرتے، کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی، اب اس نسخے پہ عمل کریں پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ تبلیغ والے کہتے ہیں نا مہینے میں 3 دن لگاؤ، سال میں 40 دن لگاؤ، اور رائمنڈ میں آتے رہو، مرکز میں آؤ، کچھ وقت گزارو، اور اللہ والے کہتے ہیں خانقاہوں میں آؤ، کچھ وقت گزارو، رنگ چڑھے گا تمہارے اوپر۔
تو اللہ والے رنگ چڑھاتے ہیں، کس چیز کا رنگ؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بڑھیا رنگ کس کا ہوگا؟ اللہ کا رنگ چڑھاتے ہیں اپنی صحبت میں رکھ کر، کیونکہ شیخ نے خود اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر یہ رنگ حاصل کیا ہوتا ہے، تو ان کی صحبت میں رہ کر رنگ چڑھتا ہے۔ اس لیے شیخ جو ہے وہ جتنا کامل ہوگا، کامل کا کیا مطلب؟ آج ایک صاحب آئے میرے پاس اور انہوں نے بڑے سوال کیے مجھ سے۔ یہ سوال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، وکیل ہیں وہ، ویسے پوچھنے آئے تھے کہ پلازے کا آفس کہاں ہے، وہ ہمارا حلیہ دیکھ کے وہ بہروپیہ تو ہم ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو اصل میں تبدیل فرما دے، نقل کرتے ہیں نا ہم اللہ والوں کی نقل کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہم صورت لے کر آئے ہیں، حقیقت اس کو تو کر دے، تیرے نبی کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس نقل کا یہ اثر ہوتا ہے، جو شیخ جتنا دنیا سے بے رغبت ہوگا نا، اس کی صحبت میں رہ کر رہنے والا بھی اتنا ہی دنیا سے بے رغبت ہوگا۔ جس کے دل میں جتنی اللہ کی محبت ہوگی اور سنتوں کی محبت ہوگی، اس کی صحبت میں رہنے سے رہنے والا اتنا ہی اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سنتوں کی محبت لے کر جائے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کی صحبت سے فائدہ نہیں ہوگا، کونوا مع الصادقین، فائدہ تو ہوتا ہے، تھوڑی دیر کی صحبت کا بھی فائدہ ہوتا ہے، محروم کوئی نہیں رہتا، لیکن کونوا مع الصادقین، دیر تک، ایک عرصے تک ان کے ساتھ نتھی رہو، یہاں تک کہ رنگ چڑھ جائے، ان کی محفلوں میں اہتمام سے جاؤ گے، جیسے حدیث میں آیا کہ جو میں نے آپ سے کے سامنے عرض کی کہ اللہ کے ذکر کی محفلوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، ان محفلوں میں نسیم ہدایت کے جھونکے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے رحمت برستی ہے، اور کسی خوش قسمت کے دل میں وہ اتر گئی نا تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، وہ بدبخت نہیں ہوتا، وہ خوشبخت ہو جاتا ہے۔ تو کمزوری یہاں ہوتی ہے کہ ہم محفلوں میں، ایسی محفلوں میں جاتے نہیں، مسجدوں کے اندر تعلیم ہوتی ہے، تعلیم میں بیٹھے روزانہ اہتمام سے حدیث سنیں، حدیث کی محفل میں بیٹھنے والے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، حدیث کو بار بار سنیں، اس کے اندر ایک نور ہے، وہ نور سمیٹیں اپنے دل میں۔ تصوف میں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، تلوین اور تمکین۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ تلوین کہلاتا ہے، رنگ بدلتا رہتا ہے انسان کا نا، کبھی سستی، کبھی چستی، کبھی چستی، کبھی چستی، کبھی غفلت، لیکن جو ہمت کرتے رہتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا پھر بھی تلاوت کر رہے ہیں، دل نہیں چاہ رہا پھر بھی مراقبے میں بیٹھے ہیں، دھیان نہیں جم رہا پھر بھی مراقبے میں بیٹھے ہیں، دل نہیں کر رہا پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص جو اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک دفعہ بھی نماز کے اندر اسے حضوری نصیب نہیں ہوتی، لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ ایک بندے نے نماز اس لیے نہیں چھوڑی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، چاہے میری کیفیت بنے نہ بنے، میں نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، میں سجدہ تو اللہ کو ہی کر رہا ہوں نا۔ فرماتے ہیں کہ کوشش کرتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اس کو مبارکباد دو جس بندے نے ایک عرصے سے نماز نہیں چھوڑی، مجاہدہ کر رہا ہے، اور مجاہدے پر اللہ تعالیٰ شان و ہدایت کے راستے کھولتے ہیں۔ ہمارا ماحول ایسا ہے نا، اصل میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک ماحول تو ہر وقت ہماری جیب میں رہتا ہے، یہ اسمارٹ فون، جب جاتے ہیں ہم کھول کے دیکھتے ہیں، یوٹیوب نکال لیا ہم نے، فیس بک دیکھنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور دل کے اندر ظلمت آتی چلی جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ ہم جنس نہیں ہوتے، وہ مخالف جنس لوگ ہوتے ہیں، مطلب ہمارے مزاج کے نہیں ہوتے، دین کے مزاج کے ہوتے نہیں ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں تو لامحالہ اس کا اثر ہوگا۔ اندر ضعف ہے ہمارے، اتنی روحانی طاقت تو ہے نہیں کہ ہم ان کے اوپر اثر ڈال دیں، اس لیے ہم اثر لیتے ہیں۔ تلوین کے اندر کیفیت بدلتی رہتی ہے، تمکین وہ ہوتی ہے کہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر انسان کا برائی کی طرف جانا ایسا مشکل ہو جاتا ہے جیسا برائی اس انسان کو ایسے بری لگنے لگتی ہے کہ جیسے انسان کو پیشاب پخانا برا لگتا ہے،
نفرت ہو جاتی ہے گناہوں سے، اس کے اندر پھر یہ سستیاں نہیں آتی. سستی آتی ہے تو یہ جو ہوتی ہے نا، مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ جو قبض کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ ایک دم طبیعت بند ہو جانا، یہ کیفیت مبتدی کو ہوتی ہے، مبتدی اور متوسط کو ہوتی ہے، منتہی کو نہیں ہوتی. طبیعت اگر بند ہوتی بھی ہے نا تو وہ بالکل عارضی سی ہوتی ہے، پھر کھل جاتی ہے. یہ ایک دو نسخے میں نے بتائے ہیں حدیث کے مطابق کہ ایسی مجلس کو لازمی پکڑو، اس سے دین کو تقویت ملے گی، دین میں استقامت کی توفیق ملے گی، اور اپنے نفس کو دشمن جانو. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن جاننے کا مطلب نہیں ہے کہ جائز چیزوں میں بھی نفس کی خواہش کو پورا نہ کرے انسان. شریعت و سنت کے مطابق جو نفس کا مجاہدہ ہوگا وہ مقبول ہوگا، جو شریعت و سنت کے خلاف ہوگا وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات نہیں دلائے گا، تجلی نہیں دلائے گا، خیر نہیں دلائے گا، شر کی طرف لے جائے گا. جیسے جوگیوں کے ہاں مجاہدے ہوتے ہیں، سنت پر عمل میں جو مجاہدہ ہوتا ہے وہ مطلوب اور مقصود اور پسندیدہ ہے. ہاں، سنت پہ عمل کرنے کی نہیں نا ہمت ہو رہی. میں مثال دے دوں، آپ حضرات بیٹھے میں پینٹ شرٹ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا نا، سنت کا لباس پہننے کو دل نہیں کرتا، یہ ہے مجاہدہ. سنت کے مطابق نیچے بیٹھ کر کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، ٹیبل پہ کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی جائز ہے. اب نیچے بیٹھ کے سنت کے مطابق نفس کے خلاف کر کے اس پہ عمل کرنا، سنت پہ عمل کرنا، یہ ہے مجاہدہ مقبول. ہاں، بالوں کی کٹنگ جو ہے نا سنت کے مطابق کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ معاشرہ کیا کہے گا، یہ ہے نفس کی نفس پرستی، یہ ہے نفس کے بندے. جی ہاں، اب کٹنگ کرائیں نا سنت کے مطابق. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے. یہ حنزلہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت آپ جس نائی سے بال کٹواتے ہیں نا، میں اس کے پاس جا کے کٹواؤں گا، کیونکہ وہ ہمارے علاقے کے اندر وہ ان کو جتنا مرضی سمجھا دو وہ پھر بھی نہیں صحیح کاٹتے ہیں بال. میں نے کہا وہ عید قریب ہے، تمہارے جانے کا وقت قریب ہے، تم ٹائم پہ جا نہیں سکو گے، تم وہاں سے آ کے اس کو سمجھاؤ نائی کو کیسے کاٹنا ہے. یہ اب آیا ہے نا تو میں ہر نظر سے دیکھتا ہوں وہ صحیح نائی سے بال کٹوا کے آیا. اس کو کہتے ہیں نفس کا مجاہدہ. سنت کے لیے جو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے وہ مجاہدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے نفس کو خوشبو پسند ہے تو میں یہاں بدبو لگا لوں. نہیں، سنت کے مطابق خوشبو لگانا ہی پسندیدہ ہے. جی ہاں، یا یہ کہ میرے نفس کو خوشبو پسند ہے میں خوشبو لگاؤں گا ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی بڑی خیر سے اور سنت سے محروم رہے گا. میں مثالیں دے رہا ہوں جو معاشرے کے اندر چل رہا ہے. ٹوپی پہننے کو دل نہیں کرتا، اب تو نماز ہی ننگے سر پڑھتے ہیں لوگ. یہ ہے مجاہدہ کہ بازار جانا ہے ٹوپی پہن کے رکھنی ہے، کوئی کچھ کہتا رہے. ہاں جی، یہ ہے نفس کے خلاف. یہ جب اب سمجھ میں آئی بات کہ جو فرمایا کہ یہ نفس میری دشمنی پر کھڑا ہے تو اس کو اپنا دشمن رکھ. یہ ہے اس کو دشمن رکھنا، اور اس کی پیروی کرنا اللہ کے دشمن کی مدد کرنا ہے. بڑی بات ہے. علماء کہیں میری پکڑ نہ کر لیں اس بات پہ. بہرحال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں تو اس بات کو نقل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.